السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ دیوث کسے کہتے ہیں؟ دیوث دراصل اس آدمی کو کہتے ہیں جو غیرت سے عاری ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، جو بھی خواتین اس کی محرم ہیں، ان خواتین کو غیر محرم اگر دیکھتے ہیں تو ایسا شخص دیوث ہے۔ سوال ہے کہ کیا زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے؟ بالکل نہیں جی۔ نبی علیہ السلام جب زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے تو اس وقت ایک تو وہاں کیچڑ تھا اور دوسرا لوگوں کا ازدحام تھا، لوگ بہت تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا کہ زمزم لاؤ، وہ زمزم لے کر آئے، انہوں نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے، کھڑے ہو کر بوقت ضرورت بندہ پانی پی سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، یہ بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ سوال آیا ہے کہ خواتین کے جو بال اتر جاتے ہیں ان کی فروخت کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیز، شریعت کا اصول یاد رکھیں۔ خرید و فروخت میں شریعت نے کسی چیز کو اس وقت تک حرام نہیں قرار دیا جب تک اس کے نتیجے میں معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو۔ خواتین کے جو بال فروخت ہوتے ہیں ان کے دو استعمال ہیں، یا تو ان سے جادو ہوتا ہے اور یا ان سے نقلی وگیں بنا کر فروخت کی جاتی ہیں، اور یہ دونوں کام حرام ہیں۔ کوئی تیسرا استعمال خواتین کے بالوں کا ہے ہی نہیں دنیا میں کسی جگہ پر، لہذا یہ حرام ہے۔ سوال آ گیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں گھر پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز، صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، گھر سے کیبل کو نکال دیں، خواتین بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور خاص طور پر اپنے ناخن جو ہیں وہ کٹوا کے رکھیں خواتین، اور گھر کا ہر فرد فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ اپنا فضل و کرم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت پابندی کے ساتھ کی جائے۔